سورة البقرہ مدنیہ آیت نمبر 75 تا 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ۔ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، ان کی خرابیوں کی، ان کے باپ دادا پر کیے جانے والے انعامات اور ان کی جانب سے کی جانے والی نافرمانی، اللہ کی جانب سے ان پر نازل ہونے والی پکڑ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا ماقبل والی آیات مبارکہ کے اندر۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد نتیجے کے طور پر اللہ رب العالمین نے سابقہ آیت مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ نافرمانیاں پھر نافرمانیاں پھر نافرمانیاں، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے پتھروں کے اوصاف کو بیان کیا، اللہ نے پتھروں کے اوصاف کو بیان کیا کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے اگر ٹوٹ جائیں تو نہریں پھوٹتی ہیں، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں اگر ان کو توڑا جائے تو چند قطرے ہی صحیح پانی ضرور نکلتا ہے، کچھ پتھر وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک کر نیچے گرتے ہیں اور اللہ کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن نافرمانی کی بنیاد پر جو دل سخت ہوتا ہے وہ پتھر کے مقابلے میں بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان باتوں کو گزشتہ آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اور ان کے توسط سے حضرات صحابہ کرام کی یہ دلی تمنا تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ ایمان قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر آیت نمبر 75 کے اندر حضرات صحابہ کرام سمیت قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہودیوں کے متعلق پیغام دیا، ان کے ایمان کی امید مت رکھو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ان کی وجہ سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے بہت سارے مواقع دیے، اور آپ مکی زندگی کا مطالعہ کریں پیغمبر علیہ السلام کی، تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی جو مکی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کسی بھی معاملے میں حکم نازل نہ ہوتا اللہ کے نبی یہود کی موافقت کر دے، جیسے یہود کرتے تھے اللہ کے نبی ویسے کر دے۔ مقصد کیا تھا؟ ان کی دل جوئی ہو اور ان کو ترغیب دلانا مقصود تھا۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر جو مشرکین مکہ تھے، جب وہ کنگھی کرتے تھے تو بالوں کے اندر سے مانگ نکالا کرتے تھے، وہ بالوں کے اندر سے مانگ نہیں نکالتے تھے، وہ مانگ نکالتے تھے، اور جو یہودی ہیں وہ مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک کوئی حکم نہیں آتا تو یہود کی موافقت کر دے، اس بنیاد پر اللہ کے نبی بھی مانگ نہیں نکالتے تھے، ٹھیک ہے، ابتدا میں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس معاملے کے اندر مشرکین جو مانگ نکالتے ہیں یہ پسندیدہ طریقہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے ان کے طریقے کو اپنانا شروع کیا۔ تو مانگ کے اندر بھی ان کی موافقت کرنے کا مقصد ان کی دلجوئی کرنا ہے، تاکہ یہ ہمیں خیر نہ سمجھے جیسے ان کا مذہب آسمانی تھا، جیسے ہمارا مذہب اور ہماری شریعت بھی آسمانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے، اور جو یہودیوں کا قبلہ ہے
اور جو عیسائیوں کا قبلہ ہے اس کے اندر ہے تو بیت المقدس دونوں کا، لیکن مشرق اور مغرب کا فرق آتا ہے، مشرق اور مغرب کا۔ مثلاً یہودیوں کا قبلہ اس طرف ہے تو عیسائیوں کا اس طرف ہوگا۔ بیت المقدس کی ایک جانب کو یہودی قبلہ بناتے ہیں اور دوسری جانب کو جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اس کو عیسائی بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے اپنے قبلے کو بھی چھوڑا تھا اور ان کے قبلے کی بھی موافقت کی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ ان کی دلجوئی کرنا۔ ابتدا کے اندر ان کو مواقع دیے گئے سمجھنے کے، لیکن جب انہوں نے ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو ایک موقع پر کہنا پڑا کہ صرف 10 بندے یہودیوں کے عالم جو ہیں اگر وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو یہودیوں کا کوئی بھی بندہ بغیر ایمان قبول کیے نہیں رہے گا، لیکن ان 10 میں سے صرف ایک بندے عبداللہ ابن سلام نے ایمان قبول کیا، باقی کسی بھی یہودی عالم نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ان کے ایمان کی امید نہیں، اب اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ کسی بھی معاملے کے اندر اگر ان کا معاملہ سامنے آتا، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو منع کیا ان کے طریقے کی طرح نیک کام بھی مت کرنا۔ مثال کے طور پر یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو منع کیا اکیلا روزہ تم مت رکھنا، کیونکہ اکیلا روزہ تم بھی رکھو گے اور 10 محرم کو اکیلا روزہ وہ بھی رکھیں گے تو پھر تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ مشابہت ہو جائے گی۔ امت کو منع کیا گیا کہ امت 9 یا 10 کو روزہ رکھے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھے۔ مخالفت نیکی کے کام کے اندر بھی یہودیوں کے یہاں عورت کو جب ماہواری آتی تھی اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے اور اس کے ساتھ تعلقات بالکلیہ طور پر منقطع ہو جاتے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماہواری والی عورت کے برتن بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ساتھ رکھ سکتے ہو، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، اس کے ساتھ کھا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہو، صرف ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کی جگہ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کی۔ یہودیوں کے یہاں پگڑی باندھنے کا رواج تھا، وہ پگڑی باندھتے تھے، پگڑی مسلمان بھی باندھتے ہیں۔ فرق کیسے کیا جائے؟ تو یہودی سر کے اوپر پگڑی باندھتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم ٹوپی پہنو اور ٹوپی کے اوپر پگڑی کو باندھا جائے۔ یہودی کلر نہیں کرتے تھے، جو رنگ ہے بالوں کا یہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے امت کو باقاعدہ ترغیب دی۔ فتح مکہ والے سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے تشریف لائے تو وہ جو بالوں کے اندر بہت زیادہ جب سفیدی آ جاتی ہے، ایک پیلا پن سا ظاہر ہوتا ہے، ان کے بعد ایسے تھے۔ اس موقع پر سرکار نے حکم دیا کہ کالے سے احتراز کرنا، بالوں کو رنگ دیا جائے۔ تو مہندی کا خضاب لگانا، آپ ہمارے علماء کو دیکھتے ہوں گے نا، آپ لوگ کم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ ویسے علماء کو دیکھتے کم ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ مولوی کو نہیں دیکھو جی، مولوی کو نہیں دیکھو جی، وہ جو کر رہا ہے اپنے لیے شریعت نہیں جناب۔ یہ جو مہندی کا رنگ ہے، ایک ایک کالا حرام ہے۔ کالا 2 صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت مرد جوان ہو، بیوی جوان ہو، مرد ہماری طرح بڈھا ہو، اس کو تاکہ دکھانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کمرے میں جائیں تو کہ آئے نانا جی سو جائیں یا ابا حضور آ جائیں، اپنے ذرا جوان دکھانے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آدمی جہاد کے میدان کے اندر ہو تو وہاں پر سفید بالوں سے فوجی نہیں ڈرتے ہیں، ذرا کالے ہو، تھوڑا سا کالا پن ہو، اس سے ذرا آدمی جوامد لگتا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ باقی جو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنی بھی ہمارے بھاوے ہیں نا، اگر یہ کالا رنگ کرتے ہیں اس سوچ پر کہ شاید کوئی پھنس جائے یا پٹ جائے، تو پٹ تو جائے گی لیکن پھر محلے والوں کے مزے ہوں گے۔ اس بنیاد پر کالا رنگ حرام ہے۔ کالا رنگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کالا رنگ استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، ہماری عادت بھی وہی ہے نا، وہ یہودیوں والی ہے کہ ان کو کہا ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرتے؟ ہفتے والے دن نالی بناتے اور اتوار والے دن پکڑ کے شکار کر لیتے۔ ہمارے والوں کو کہا کہ کالا رنگ نہیں کرنا، یہ کالا نہیں کرتے، یہ براؤن کرتے ہیں، ٹائم زیادہ گزار لیتے ہیں، وہ کالا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہوں؟ جی، یہ جتنے بھی کالے ہیں نا،
ان سے آپ پوچھیں جا کر, وہ کہے گا کالا نہیں کیا, ذرا ٹائم زیادہ لگ گیا تھا. وہ جب زیادہ دیر رہے گا تو انتہائی کلر, انتہائی قسم کا ڈارک ہو جاتا ہے, پھر وہ اس فالسائی کلر سے یا دوسرے تیسرے کلر سے وہ باہر نکل جاتا ہے, وہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا کالا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, اب ان کی داڑھی کو دیکھ لیں, وہ داڑھی ہے, یہ خضاب اس کو کہتے ہیں, یہ مہندی والا رنگ ہوتا ہے. وہ رنگ آپ استعمال کریں نا, وہ رنگ آپ استعمال کریں, لیکن نہیں, ہماری عادت ہے بنی اسرائیل کی طرح کہ جو کچھ ہمارے نبی نے کہا نا, ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نبی کی مخالفت کرنی ہے. مثلا ہمارا نبی رات کو بھی ننگے سر نہیں سوتا تھا, ہمارا نبی رات کو بھی ننگے سر نہیں سوتا تھا. باقاعدہ سرکار کا وہ کپڑا جس کی جو تلچھٹ ہوتی تھی تیل کی سی, وہ سرکار کے لیے مخصوص تھا. سرکار تیل لگا کر سر کو باندھ کر سویا کرتے تھے. ہمارا نبی بیت الخلاء کے اندر بھی ننگے سر نہیں جاتا تھا, مطلب تقاضے کے لیے, اور ہم نے سر سے ٹوپی کے اتارا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے کہا مونچھیں چھوٹی کرو, داڑیاں بڑھاؤ. ہم نے کہا نہ حضور, آپ کو اتنا پتہ نہیں, اتنا ہمیں پتہ ہے. ہم نے مونچھوں کو بڑھایا اور داڑیوں کو گھٹایا. ہمارے نبی نے بال 3 طرح کے رکھے جناب, پوری زندگی کے اندر ہمارے نبی نے بال 3 طرح کے رکھے. یہ جو ہمارا کان ہے نا, یہ ایک صورت سنت یہاں تک کی ہے, دوسری یہاں تک کی ہے, اور تیسری یہاں تک کی ہے. ہمارے نبی زندگی کے اندر صرف حج اور عمرے کے موقع پر گنجے ہوئے, باقی گنجا ہونا ثابت نہیں. اب معاملہ کیا ہے, ہم نے بالوں کے اندر یہ والی سنت کو بڑا زور دیا جاتا ہے, لیکن یہ والی سنت کون سے لوگ رکھتے ہیں؟ جن کو ناچنے گانے کا شوق ہوتا ہے, باقاعدہ وہ کرائے پر ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈانس کے لیے یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں. پھر جب گھر پر آتے ہیں باقاعدہ چٹیاں باندھتے ہیں. یہ سنت نہیں, یہ لعنت ہے, یہ عورتوں کی مشابہت ہے. پاک پیغمبر نے ایسے مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے, اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنے جی, فرماتے ہیں ایک دن فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, سچا واقعہ, ٹھیک ہے, اور یہ سمجھو کہ جو بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں بھلے وہ جاہل کیوں نہ ہو, اللہ کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نہا کر نکلا, جلدی میں تھا, فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا, تو فوراً نکل کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا. ایئرپورٹ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا پاؤں میں چپل زنانہ, جلدی میں پہن گیا کہ چائنا چپل نہیں ہوتی, زنانہ چپل ہے, ٹھیک ہے, میں جلدی میں پہن کر آ گیا. اب مجھے جانا ہے باہر ملک اور پاؤں میں چپل اپنا زنانہ ہے, تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی یہ چپل آپ پہن لیں, وہ مجھے دے دیں تاکہ سفر ہو جائے. اس نے کہا حضرت ادب اپنی جگہ پر, ہم یہاں سے ننگے پاؤں چلا جائے گا, زنانہ چپل نہیں پہنے گا. ارے سمجھ شریفہ میں کیوں بھیا, اتنی سمجھ اس بیچارے کو بھی تھی کہ بھائی زنانہ مشابہت پاک پیغمبر کی لعنت ہے, ٹھیک ہے جناب والا. تو یہ کہا گیا کہ یہ ان کے اندر برائیاں تھی اور یہ ہمارے اندر برائیاں ہیں. وہ لوگ اس انداز سے خضاب سے منع کرتے, ہمارے نبی نے کہا خضاب لگاؤ, خضاب لگاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ کو حیا آتی ہے, سفید بالوں کو دیکھ کر. لیکن ہم جو ماشاء اللہ رشید نائی کے بعد اب جمعہ میں تشریف لانا تقریباً 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان عزت دار طبقہ ہمارا کچھ وہ بھی ہے, اب نام لینا بھی مناسب نہیں ہے. تو وہ جناب وہاں سے آتے ہیں, یہاں پر نا کولر کو یوں کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری چول ہے نا, چول نہیں ہے خدا کے بندو, ساری دنیا تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرتی ہے, یوں کرتے یوں کر کے یوں کر کے. پھر یہاں ٹشو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کو چونا لگانے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی وہ ہم نے تو وہ یہ ڈارک لگایا, پتہ نہیں 45 نمبر لگایا, پتہ نہیں 46 لگایا. ہمیں دھوکے دے دو, خدا کو تو نہیں دے سکتے, خدا کو تو سب پتا ہے نا. بولو خضاب لگانا جائز ہے, خضاب لگانا جائز ہے, کالا نہیں. مہندی لگانا جائز ہے, کالی نہیں. مہندی کے اندر بھی چونکہ سیاہ رنگ سے منع کیا گیا. اب جب ان کی اتنی خباثتیں بڑھ گئی, اب اللہ کے نبی نے مخالفت کرنا شروع کر دی. آیت نمبر 75 کا مفہوم, آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 79 مطلب 1:80 تک جو ہے وہ آگے جو بات بیان ہوئی ہے, اس میں یہودیوں کے متعلق بتلایا گیا کہ یہودیوں کے اندر گروہ بندی ہو گئی. ان میں سے جو سب سے پہلا گروہ تھا یہ ان کے علماء کا تھا. انہیں سب کچھ پتا تھا کہ پاک پیغمبر بھی سچے ہیں اور پاک پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت بھی سچی ہے. وجہ کیا ہے
کہ ان کی کتابوں کے اندر جہاں پر قرآن کا تذکرہ، وہاں پر ہمارے نبی کا تذکرہ، ہمارے نبی کی شکل و صورت کا بھی تذکرہ موجود تھا، لیکن ان کے علماء نے خباثت کا مظاہرہ کیا۔ تورات کے اندر ہمارے نبی کے متعلق جو صفات لکھی گئی تھی اس میں تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، خوبصورت شکل کے مالک ہوں گے، ان کے بال گمریالے ہوں گے، ان کی آنکھیں کالی ہوں گی۔ ان ظالموں نے بدل دیا، کہا نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو نبی آخر الزمان آئیں گے وہ لمبے قد کے ہوں گے، بال ان کے سیدھے ہوں گے، آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی۔ ان کے علماء نے یہ خباثت کا مظاہرہ کیا تو سرکار کو کہنا پڑا اگر ان کے 10 مولوی مسلمان ہو جائیں، 10 مولوی مسلمان ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی ایک بھی یہودی باقی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علماء کا ایک کردار ہوتا ہے، علماء کا ایک کردار ہوتا ہے، علماء کا کیا ہوتا ہے؟ ایک کردار۔ ہر جگہ کردار مانو نا۔ جب آپ مصلی کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے مولوی کو بلاتے ہو، اگر ایک منٹ اولاً تو اللہ کا کروڑا شکر ہے، کروڑ شکر ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں۔ کبھی انسان ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، چونکہ یہاں پر قبض کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو مجھے اکثر ہوتا ہے اگر آگے پیچھے ہو گیا، اتنی موٹی گردن گھماتے یوں کر کے نا جیسے کہ میرے نانے کا نوکر لگا ہوا۔ خدا کے بندو یہ مؤذن پیچھے بیٹھا ہوا کہاں گے؟ اس کو میں نے کہا ہوا ہے ٹائم پورا ہو جائے گا، وہ میرا انتظار نہیں کرے گا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نماز کے لیے آئے نا، آپ کو وقت پر نماز نہ پڑھائی جائے ہم مجرم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مجرم۔ یا تو پھر وہی بات ہے، ایک U4 نامی ایک بس ہوتی تھی ہمارے پرانی کالونی میں، اس کے دائیں کا شیشہ بھی نہیں تھا، بائیں کا بھی نہیں تھا، فرنٹ کا بھی نہیں تھا، پیچھے کا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ سیٹیں بھی بالکل ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کی جو نمبر پلیٹ ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمت ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، ٹھیک ہے؟ اور اتنا زیادہ شوق ہے بہت جلدی کرنے کا، آپ خدا کو پڑھا لیا کرو یار۔ آج بھی 1 منٹ آخری لمحات میں 7:49 2 سیکنڈ پر اس دروازے سے میں اندر آ گیا تھا، لیکن حضرات گھومنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرات کیا یہ اس وقت کیوں نہیں گھومتے جناب کے بچوں، جوان کے بچوں؟ جب اور بدعمالیاں ہو رہی ہوتی ہیں ساری نگاہیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ بالکل نہ گھوما کرے۔ میں نے آپ حضرات کو سختی کے ساتھ اس بنیاد پر منع کرتا ہوں، یہ اعراض ہے مسجد سے، بے رغبتی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہم یہاں پر آئے اللہ کا فضل ہے، 2 منٹ اللہ بٹھا دے اللہ کا فضل ہے، نماز کا ثواب ملتا ہے اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ رہی ہوں میں؟ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جو ابھی بھی باہر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے طرح طرح کے بہانے تراشے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہم درس میں نہیں بیٹھتے۔ خدا کی قسم خدا ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ خان لوگ ہیں۔ وہ کون ہے؟ خان لوگ۔ رات کو ماشاءاللہ 2:15 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے بعد کچھ معاملات کرنے تھے نا، اور ابھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھو جنازہ پڑھ کے کیسے بھاگے۔ ارے سمجھ، مسجد کے اندر وہی آئے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ مومن کی مثال مسجد میں جیسے مچھلی کی مثال پانی میں، مچھلی بغیر پانی کے رہ نہیں سکتی، مومن بغیر مسجد کے رہ نہیں سکتا۔ ارے سمجھ، یہاں کے لیے آپ نے کس کو چنا؟ علماء کو چنا نا، ایسا ہی ہے۔ تو وہاں کے لیے اگر باہر کی بات کی جائے دنیاوی معاملات میں، سیاست میں، دیگر چیزوں میں، تو وہاں پر ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں یار سیاست میں علماء کا کیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ غلط ہے نا۔ جب سے آپ نے سیاست کو دین سے خارج کیا ہے تو یہ کباڑ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ درس کے اندر پوری پیغمبر کی تاریخ بتلا دی تھی کہ پیغمبر سے کیا کیا ملا، کس کس نے لیا، ٹھیک ہے؟ اگر آج تک اگر ہم سیاسی اعتبار سے مار کھاتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ دین سے تعلق ہے، دین سے کیا ہے؟ تعلق ہے۔ علماء کو سیاست میں جانا چاہیے۔ باقی سارے تو گئے ہوئے ہیں نا، علماء کو بھی آزما لو، علماء کو بھی آزما لو۔ ہمیں الحمدللہ اپنی قیادت پر مکمل فخر ہے۔ جو عالم دین، دیکھو زر خرید مولوی بہت سارے ہیں جو ٹک ٹاکروں کے ساتھ گپے بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ماشاءاللہ وہ جنا کے پہن کر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، جن کی گاڑیوں سے شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، ان کو تو سرکار نے 1400 سال پہلے علماء سو قرار دیا۔ ان پر آپ سب علماء کو قیاس نہ کریں،
اگر ایسی بات کرتے ہیں تو باقی سیاستدانوں کے متعلق بھی آپ کا یہی نظریہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی اگر یہ گندا ہے تو صرف یہ گندا ہے، باقیوں کے متعلق اور مولویوں کے متعلق بات ہو جائے تو پھر آپ لوگ میری بات بری تو نہیں لگ رہی؟ ہمارے نبی نے یہی پہن کے سیاست بھی کی ہے. وہ بس وہ بندہ آ نہیں رہا، 3-4 دن سے میں صرف اس بندے کی وجہ سے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو کفر سمجھتے ہیں علماء کو سیاست کے اندر آنے کو. حالانکہ ایسا نہیں، علماء کا کردار ہوگا تو فائدہ. پیغمبر نے فرمایا کہ یہودی کیا ہو جائے، اگر 10 یہودی عالم مسلمان ہو جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں اگر ہمارے کراچی سے 10 علماء پاک سندھ اسمبلی کے اندر چلے جائیں، 10 علماء پنجاب میں چلے جائیں، 10 علماء KPK میں چلے جائیں، 10 علماء اگر ہمارے وہاں پر بلوچستان میں چلے جائیں، پارلیمنٹ کے اندر اگر ہماری نمائندگی ہو جائے، خدا کی قسم جو حالات ابھی دیکھے جا رہے ہیں ان حالات کے اندر واضح فرق آئے. ابھی کتنے مولوی ہیں کھینچ تانی کر کے 16 بھی نہیں بندے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، لیکن اللہ کی قسم اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کبھی بیٹھ کر سوچیں تھک رہ جائیں. مثال کے طور پر حلف نامہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی یا ختم نبوت کا منکر یا وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر آخر میں حلف نامہ پر کروایا جاتا ہے. حلف عربی زبان کا لفظ ہے. حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم، حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم، اور ایک ہوتا ہے اقرار. ایک کیا ہوتا ہے؟ اقرار. گزشتہ دور حکومت کے اندر راتوں رات اس حلف نامے کے اندر چینجنگ کی گئی. کیا کیا؟ لفظ حلف کو کاٹ کر اس کی جگہ اقرار کا لفظ شامل کر دیا گیا. یہ مذاق تو نہیں ہے. اگر یہ سنجیدہ طبقہ آپ ان کو آگے نہیں کریں گے تو پھر تو کہانی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تو یہودیوں کا معاملہ کیا ہوا؟ ان کے علماء کو پتا تھا، نہیں کیا. اللہ نے ان کا پہلا گروہ پہ نمبر رکھا. دوسرے نمبر گروہ جو یہودی کے تھے وہ منافقین تھے. کون سے منافق؟ کمزور تھے، جانتے تھے، ڈرتے تھے، بات پیغمبر کی مانتے، نمازیں پیغمبر کے پیچھے پڑھتے، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے نا، اپنے ساتھیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، ان کے پاس جاتے تو کہتے ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے. کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے. پہلے سپارے کے اندر بھی ان کا ذکر آیا. نمبر 1 یہ کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں تو وہ یہودی ان سے کہا کرتے منافقوں سے، اور ظالموں زبان کو سنبھال کر رکھا کرو. تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو اپنی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ مطلب جو تورات کے اندر ان کے متعلق باتیں ہیں یہ باتیں ان کو مت بتایا کرو. اگر تم یہ باتیں بتاؤ گے کل یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گی. مثال کے طور پر تورات کے اندر حکم تھا اگر مرد عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو رجم کیا جائے گا. رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھڑا کھودا جائے گا، کھڈا کھودا جائے گا اور سب کو کہا جائے گا اس کو پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے. یہ حکم ہماری شریعت میں بھی ہے، یہ حکم ان کی شریعت میں بھی تھا. یہودی خباثت کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کے بندے نے زنا کر لیا. زنا کے بعد کہانی سرکار تک پہنچ گئی. اللہ کے نبی نے ان سے کہا تم اپنی کتاب لے کر آؤ، تمہاری کتاب کے اندر جو حکم موجود ہے تم پر وہی حکم لاگو ہوگا. یہ کتاب لے کر آئے اور کہا کہ دیکھیں سرکار ہماری کتاب کے اندر رجم کا قانون نہیں ہے، بلکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے جو زنا کرے گا اس کا منہ کالا کیا جائے گا، سواری پر بٹھایا جائے گا، شہر کا چکر لگوایا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا، رجم نہیں کیا جائے گا. اور وہ جو آیت رجم تھی نا اس کے اوپر انہوں نے انگلی رکھ دی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ سرکار انگوٹھے کے نیچے انگوٹھا اٹھوایا گیا تو نیچے آیت رجم موجود تھی. تو یہ اس انداز سے کہا کرتے تھے یہ باتیں جا کر وہاں نہ بتایا کرو ہمارے گلے فٹ ہو جاتی ہیں. تیسرا گروہ جو یہودیوں کا تھا وہ جاہل قسم کے لوگ تھے. وہ کیا تھے؟ جاہل قسم کے لوگ تھے. یہ کون تھے؟ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ان کے دماغوں میں ایک بات ٹھوس دی گئی تھی ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. کسی اولاد میں سے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، لہذا جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہے وہ ختنہ کرے گا. کیا کرے گا؟ ختنہ کرے گا. یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، وہ یہودیوں کو چیک کریں گے، جس کا ختنہ ہوا ہوگا اس کو جنت میں ڈال دیں گے، اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے. یہ عقیدہ ان لوگوں نے بنا رکھا تھا. پھر یہودیوں کا نظریہ جاہل قسم کے لوگوں کا یہ بھی تھا نحن ابناء اللہ،
ہم اللہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عزیر کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے نہیں۔ نمبر 2، بعض ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے باپ دادا نے جو بچڑے کو پوجا کیا تھا، پوجا کی تھی، جتنے دن انہوں نے بچڑے کو پوجا تھا یہودی قوم اتنے دنوں کے لیے جہنم میں جائے گی، پھر وہاں سے نکال لی جائے گی۔ یہ نظریات تھے جو ان کے بیانات میں بیان ہوتے، تو جو انگوٹھا چھاپ طبقہ تھا وہ ان خیالات میں گم رہتا تھا، یہ چند دن کے لیے تو ہم بھی برداشت کر لیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بدعات اور رسومات کے نام پر یا پیر و مرشد سائیں کے پیچھے لگ کر لوگ ساری زندگی جاہل رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سب سے بڑا تعلق جو ہوتا ہے وہ باپ اور اولاد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خاندانوں میں سے سب سے بڑا خاندان سادات کا خاندان ہے، اور سادات کی ابتدا سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوتی ہے۔ اس فاطمہ الزہرا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اعمال اپنے لیے کر لینا، اس گمان میں مت رہنا کہ تو محمد کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بخشی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کی پھوپھی ہیں سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، پھوپھی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کر کے کہا، پھوپھی دنیاوی اعتبار سے جو کچھ مانگے تیار، لیکن آخرت کے اعتبار سے میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں چھڑوا سکوں گا۔ ہوگی بات؟ اب سوال یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم میں سے کوئی فاطمہ سے بڑھ کر ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ تو جناب پھر ہمیں اعمال کرنے پڑیں گے۔ ہمارا شاہ صاحب، ہمارا وہ فلان صاحب، ہمارا نہیں جناب والا، ہر ایک بندہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جو تقوی دار ہو۔ کیا ہو؟ تقوی دار ہو۔ کیا ہو؟ تقوی دار۔ جو تقوی دار ہوگا وہ بندہ کام میں آئے گا، جو تقوی دار نہیں ہوگا، آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ بولو، ابو جہل کو جانتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا مانگے تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، یا عمر ابن ہشام سے یا عمر ابن خطاب سے۔ اب اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے تو سمجھ لو ابو جہل میں کچھ تو تھا، سردار تھا نا، اس کو سارے ابو الحکم کہتے تھے، حکیموں کا باپ تھا، اتنا بڑا آدمی تھا۔ لیکن کیا ہوا جناب؟ اس نے کیا کیا؟ حالانکہ نبی سے تعلق بھی ہے۔ وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے نا، وہ والا واقعہ کہ جس میں ابو جہل کنکر لے کر آیا تھا، کنکر، اور سرکار کو آ کر کہا تھا، نیداری سرکار کو کیا کہا تھا کہ باقی باتوں کو چھوڑ، یہ بتا اس میں کیا ہے؟ تو سرکار نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا اے ابو جہل، نہیں، سرکار نے کہا تھا چچا جی۔ کیا کہا تھا؟ چچا جی۔ سرکار جس کو چچا کہہ رہے ہیں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ چچا جی کیا کہا تھا؟ چچا جی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی مٹھی کے اندر کیا ہے، اس مٹھی کو کان کے قریب کر دیں، یہ مٹھی بتا دے گی کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو مٹھی قریب کی تو کنکر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے کنکر پھینکے کہ تم بھی محمد کے طرفدار بن گئے ہو۔ ہری سمجھ رہی میں؟ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیری مریدی کے چکر میں ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں، داڑھیوں کی حالت دیکھو، اوپر سے ٹوپیوں کی حالت دیکھو، اور شکل و صورت ایسی بگاڑی ہمارے پیر سائیں نے کہا، نہیں جناب، پیر سائیں نہیں، سب سے بڑے سائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پیر کے سارے پیر بنے ہوتے ہیں، اور مرید ماشاء اللہ لگ گئے دم، مٹے غم، کمائی کی دنیا، کھائیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں پیر بننا بہت آسان ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بڑے بھائی کی قمیض پہن لو، چھوٹے کی شلوار پہن لو، آپ پیر بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مہذب طبقے میں۔ اور ہمارے یہاں پر زیادہ کا تھوڑا اندرون سندھ کی طرف چلے جائیں تو پورے کپڑے اتارو، پکی پہنچی ہوئی سردار، وہ نہیں، وہ سرکار وہ کون سی ہے جو ناشتی ہے، وہ جس کو یوں کر کے لاتے ہیں، پتہ نہیں کون سا، وہ ننگا بابا ہے دنیا میں۔
اری سمجھ رہی ہم؟ یہ جاہل قسم کے لوگ، یہ لیاری کے اندر بھی ہیں، باہر کی بات نہیں ہے، کہ ہمارے لیاری کے اندر بھی ہیں. ان جہالات کے متعلق بھی کہا گیا کہ ان کے گمان ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. موٹی سی بات ہے انور بھائی، موٹی سی بات ہے. ایک نماز عالم بھائی، ایک نماز پڑھ لی، خالی قضا کر لی، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. یہ پیغمبر کا فرمان ہے. بات ہے موٹی سی اور سیدھی سی، کہانی ختم. آ رہی ہے؟ یہ گمان کرنا کہ جی میں بڑے چلے کاٹتا ہوں، مجھے یہ ہو جاتا ہے، جی مجھے وہ ہو جاتا ہے، مجھے رات کو حضرت جی نظر آنا، ان چکروں میں نہ پڑے. ہمارا نبی حقیقی زندگی دے کر گیا. ہمارا نبی احزاب کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، یہاں سے چھوٹا ہے، ہمارا نہیں چھوٹا ہے، احزاب کے موقع پر، ٹھیک ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھدوائی جا رہی ہے بھوک اور افلاس کی حالت میں. ایسا ہے اس موقع پر جب چٹان سامنے آتی ہے اور چٹان ٹوٹتی نہیں ہے، صحابہ کے چہرے بھوک تھکاوٹ کی وجہ سے رنگ اڑا ہوا ہے. اس موقع پر پہلی ضرب ماری، اندر سے چنگاری نکلی. اندر سے کیا نکلی؟ چنگاری. اب اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، عمل کرو بشارتیں آئیں گی. عمل کچھ نہیں ہے، بشارتیں لمبی لمبی ہیں، ایسی بشارتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جہالت سے باہر آ جاؤ، اعمال 5 وقت کی نماز ہو، پیغمبر کا طریقہ ہو، انشاءاللہ زندگی کے اندر کیا ہوگی؟ ارے سمجھ بولو آ رہی ہے؟ ہم نے اپنے اکابر کی زندگی میں دیکھا 2 ہی کام کرتے تھے، 2 ہی کام کرتے تھے. کیا؟ نوافل کی برباد، نوافل کی برباد. نماز پڑھو جی. اتنے نوافل خدا نے رکھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ نفل کی حالت میں، نماز کی حالت میں اللہ کو پیار آتا ہے. تہجد ہے، بولو تہجد ہے، فجر ہے، نہیں تہجد ہے، سنت ہے، فجر ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، قبل الظہر ہے، سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، عصر سے پہلے سنت ہے، فرض ہے، درمیان میں وقفہ. اب دعا مانگو، نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، غروب ہو گیا، اب دوبارہ شروع کرو جی. مغرب فرض ہے، سنت ہے، اوابین ہے، پھر سنت ہے، پھر فرض ہے، پھر نفل ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل ہے، پھر وتر ہے. اب مانگو دعا، جواب کرو. تاری سمجھ رہی میں؟ یہ کرنا پڑے گا. باقی اگر اس گمان پر رہیں گے اس پر ہماری بخشش ہو جائے گی تو بخشش ہماری نہیں ہوگی. اور چوتھے قسم کا جو گروہ تھا وہ اس سے بھی بڑا ظالم تھا. وہ کیا؟ اپنی طرف سے آیات لکھ لیتا تھا، جیسے ہمارے سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے رمضان کی بشارت دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. یہ تیرے باپ کی حدیث تو ہو سکتی ہے، پیغمبر کی نہیں ہو سکتی. ہماری سمجھ میں؟ پیغمبر کی طرف ایسی بات کو منسوخ کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کہ جو بات پیغمبر سے منقول نہ ہو سرکار کی طرف منسوخ کر لی جائے. فرمایا کہ کس لیے؟ من پسند کے فتوے لکھ کر دینا. آج کل بھی ہوتا ہے، مثلا طلاق کا معاملہ. آپ سب حضرات میری بات سن رہے ہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ 3 چیزیں مذاق میں بھی سنجیدہ، سنجیدگی کے اندر بھی سنجیدہ. 3 چیزیں، ان میں سے ایک ختم ہو چکی ہے، 2 باقی ہیں. 3 چیزیں مذاق میں بھی سنجیدہ اور سنجیدگی میں بھی سنجیدہ. وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے نکاح. یہ لڑکی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، میں لڑکا ہوں، آپ سارے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا تو مجھے قبول، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو مجھے قبول، اتنے بندوں نے سن لیا، شرعاً نکاح ہو گیا. مکس گیدرنگ والے اداروں کے اندر، اسکول وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہوتا ہے. آج 14 فروری کو جو منہ مار رہے تھے، جنہوں نے منہ مارے ہیں، اب یہ پڑھائی کے زمانے میں منہ ماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب دوست گیدرنگ، اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، یہ میری معشوقہ ہے، میری گرل فرینڈ، وہ کہتے ہیں میرا بوائے فرینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. ساتھ جینے ساتھ مرنے کے باتیں ہوتے ہیں، میٹرک تک یا سیکنڈ ایئر تک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ساتھ چل رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ میاں بیوی بن چکے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے بعد بیوی ادھر، لڑکا ادھر،
نکاح تو ہو چکے جناب، یہ ادھر جا کے شادی کرتا ہے، وہ ادھر جا کے شادی کرتی ہے، نکاح کے اوپر نکاح حرام، نکاح کے اوپر نکاح حرام، ان کی تو طلاق ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مصطفیٰ برکی اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق جدہن جد وحزلہن جد، جن کا مذاق بھی سنجیدہ اور سنجیدگی بھی، مذاق کا اپنا سنجیدگی ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے نکاح۔ نمبر 2 الطلاق، کیا گن پوائنٹ پہ کسی نے رکھ دیا دے بیوی کو تو بھی ہو گئی، اشارے سے کہہ دیا تو بھی ہو گئی، اس کو ہلا کر کہہ دیا تو بھی ہو گئی، تنہائی کے اندر کہہ دیا تو بھی ہو گئی، رات کو کہا دن کو کہا تو بھی ہو گئی، ماہواری کی حالت میں کہا تو بھی ہو گئی، پیٹ سے تھی کہا تو بھی ہو گئی، مذاق میں کہا تو بھی ہو گئی، سیریس میں کہا تو بھی ہو گئی، بیوی کو پتہ ہے یا نہیں تو بھی ہو گئی، کوئی گواہ ہے یا نہیں تو بھی ہو گئی۔ اتنی خطرناک کیا ہے، اتنی خطرناک۔ اب لوگ مسائل کیا نکالتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ کچھ راستہ نکالے تو نیچے سے مٹھی بھی گرم کر دیں، نیچے سے کیا کرتے ہیں کچھ راستہ نکالیں تو میری جان ایک طلاق ایک گولی، دوسری طلاق دوسری گولی، تیسری طلاق بندہ ایکسپائر، ٹھیک ہے، بندہ کیا ہوتا ہے ایکسپائر۔ یاد رکھنا طلاقیں اگر 3 ہو جائیں اس کے بعد جب تک وہ عورت اس سے فارغ ہو کر عدت میں نہ بیٹھ جائے 3 مہینے کی عدت گزارے گی، پھر کسی اور مرد کا جا کر نکاح کے ساتھ بستر گرم کرے گی، وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہوگا، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، اس کی عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت واپس آ سکتی ہے۔ اس سے اگر ایک لمحے پہلے بھی آئے گی وہ عورت حلال نہیں ہوگی، زندگی بھر حرام ہوتا رہے گا۔ ارے سمجھ رہی بات میں؟ تو نکاح اور طلاق یہ مذاق نہیں ہے، ان کو مذاق نہ لیا جائے۔ یہاں لیاری کی باتیں آپ کو بتاؤں، لوگوں نے طلاقیں دی، پھر پتہ نہیں کس سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا نہیں جی طلاق تو خالی ایک ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ان کے بچے۔ یاد رکھنا ایک زنا گناہ ہے، لیکن زنا اس اعتبار سے کہ آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہو طلاق کے بعد، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی صورت ہے۔ تو جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں ہوا، جناب ہو گئی طلاق، کیا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی بات، آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں ہیں؟ چہرے پتہ نہیں آپ لوگوں کے، یہ بات اس میں کرنا ضروری ہے میری جان، آگے پھر بات بنے گی، آگے عقائد کی بات ہے، سن لو بھلے جتنے منٹ کتنے ہو گئے، اور 37 خیر ہے یار، آگے سمجھ میں۔ اگلی بات کیا بات تھی؟ ہاں اگلی بات طلاق کے اندر، اب ہمارا لیاری، ہماری بیوی ہماری ویسے بھی نہیں سنتی، ٹھیک ہے، نہیں سنتی، بہت سارے لوگ جذبات، اگر تو گئی تو تجھے طلاق، ٹھیک ہے، بیوی چلی جاتی ہے تو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر تو نے اس سے بات کی تو تجھے طلاق، اگر اس سے بات کر لی تو طلاق ہو گئی۔ بعد میں یہ نہ کہنا نہیں میں نے معاف کر دیا، خیر تمہاری معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہی میں، اگر یہ ہوا تو اگر کے بعد اگر وہ کام ہو گیا تو طلاق ہو گئی، طلاق کیا ہو گئی، ہو گئی۔ ایک چیز، طلاق کا لفظ بہت سارے لوگوں کو شاید نہ بھی آتا، ٹھیک ہے، جدید دور ہے، جاؤ 1 2 3، اس سے کیا مطلب ہوگا، جاؤ 1 2 3 کیا مطلب ہے؟ اگر بندے نے غصے کی حالت کے اندر 1 2 3 کہا ہے، لڑائی جھگڑے کے موقع پر سمجھو کہانی ختم ہو گئی۔ تیرے پیٹ میں بچہ میرا نہیں ہے، تیرے پیٹ میں بچہ میرا نہیں ہے، رحمدانی خالی کر، گھر سے چلی جا، عدت میں بیٹھ جا، اپنی ماں کے یہاں چلی جا، تو مجھ پر حرام ہے، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے الفاظ اگر کہے گا، پیچھے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، نکاح خطرے میں بڑھ گیا۔ اس بنیاد پر ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ نکاح کی بھی تجدید، اس بنیاد پر ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ نکاح کی بھی تجدید کر لیا کرو موقع با موقع۔ یہ بکواسات نکلتی رہتے ہیں، چونکہ پریزاد لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آج، اردغل سے جان چھوٹی، اب پریزاد دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ دانش مر گیا تھا، اس کی موت پہ رو رہے تھے، ان سب ڈراموں کے اندر بھی یہی ہے۔ تو پریکٹیکلی طور پر ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، وہ ڈرامہ ہے، اس میں طلاق دو یا نہ دو
فائدہ نہیں, وہ تو محلے والوں کی بیویاں ہوتی ہیں, تو محلے والی کی بیوی کو ہم بھی طلاق دے دیں, نہیں ہوگی. اپنی بیویوں کے ساتھ یہ مذاق مت کرنا. اتنا بڑا ایک باقاعدہ کتابیں ہیں طلاق پر, اس بنیاد پر مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے سمجھ رہی بہن؟ لاڈ پیار, اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو آج, تو تم بالکل میری ماں کی طرح لگ رہی ہو. اس کو زہار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زہار. 2 مہینے 28واں سپارہ کھولو, پہلے صفحے پر یہ مسائل لکھے ہیں. پہلے صفحے پر کیا لکھے ہیں؟ یہ مسائل لکھے ہیں. تو بیوی بیوی ہے, اتنا نہیں چڑھاؤ کہ ماں بنا دو سر پر, اور اس کو کیوں ہنس رہے ہو, اور اتنا بھی نہ گراؤ کہ پاؤں کی جوتی بنا دو, اس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھو, زیادہ فائدہ ہو. بیوی عورت ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے, اور اس پسلی کے ٹیڑھے پن کو اگر آپ, کیوں دھیان کر رہے ہیں آپ, اگر آپ سیدھا کرنے پر جائیں گے یہ ٹوٹ جائے گی, اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہے. ان کو ان کی حالت پر رہنے دیا جائے. اگر بیوی بد مزاج ہے, مرد کو چاہیے گھر سے باہر نکل جائے, لیٹا ہے بیٹھ جائے, بیٹا ہے کھڑا ہو جائے, کھڑا ہے جگہ چینج کر لے, حیت چینج کر لے, کیونکہ اس موقع پر شیطان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان طلاق کروائی جائے. باقی اگر ہم میں سے کسی کو یہ گلا ہے کہ ہماری بیوی ہمیں مانتی نہیں, تو جناب والا کچھ بھی کر لے. صرف نبی کی ذات ایسی ہے کہ جن کو ان کی بیویاں مانتی ہیں, باقی کسی کی بیوی نہیں مانتی. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ ہوا میں اڑا کرتے تھے, ہوا میں نا. حضرت والا ایک دن بیوی کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے مریدوں کے ساتھ اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے قریب سے گئے تاکہ بیوی کی نظر پڑ جائے. بیوی نے دیکھا تو دھنک رہ گئی. ٹھیک ہے, شام کو جب حضرت والا گھر پر آئے اور کہا کہ پیر تو میں نے آج دیکھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا. حضرت بھی چوڑے ہوئے, کہا کہ وہ میں تھا. اچھا, تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو بیویوں کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرمایا گیا کہ کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اپنا الو سیدھا کرنا. ان لوگوں کے متعلق آگے بیان ہوگا. فرمایا فتطمعون, اے مسلمانوں, اے حضرات صحابہ کرام, اے ایمان والو, کیا تم امید رکھتے ہو ان بنی اسرائیلیوں کے متعلق ایؤمنوا لکم, کہ تمہاری بات پر وہ ایمان لائیں گے. وقد کان فریق منہم, جبکہ ان میں سے کا ایک گروہ وہ بھی ہے, منہم یسمعون کلام اللہ, جو اللہ کا کلام سنتے تھے, ثم یحرفونہ, پھر اس میں تبدیلی کر لیتے تھے, من بعد ما عقلوہ, بعد اس کے کہ اس کو وہ سمجھ لیتے تھے. ان کو جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے تو خود ہی چینجنگ کر لیتے تھے. وہم یعلمون, حالانکہ وہ جانتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا, اور یہودیوں کا گروہ وہ بھی ہے جن کی ملاقات جب ایمان والوں سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں آمنا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جب مسلمانوں سے ہٹ کر اپنے لوگوں میں سے بعض لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ, وہ والے ان سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ, کیوں بولتے ہو, کیوں بتلاتے ہو ان باتوں کو, بما فتح اللہ علیکم, جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کی, مطلب تورات کی باتیں وہاں جا کر کیوں بتاتے ہو, لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ کل قیامت والے دن, تاکہ کل انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے اللہ کے جھگڑالو نہ بن جائیں. افلا تعقلون, کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اولا یعلمون, اللہ ان کو جواب دیتے ہیں بھائی وہ نہ بھی جانے مسلمان, لیکن اولا یعلمون, کیا یہ لوگ جو ان کو مشورے دیتے ہیں کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں, ان کو بھی جانتا ہے جن کو چھپاتے ہیں. ومنہم امیون, تیسرا قسم کا طبقہ, ان میں سے وہ بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں, لا یعلمون الکتاب, کتاب پڑھنا نہیں جانتے, الا امانیہ, چند چھوٹی چھوٹی آرزو ہیں کہ ابراہیم کھڑے ہوں گے اور وہ ہمیں بچا لیں گے, چھوٹی چھوٹی آرزو ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اللہ فرماتے ہیں کہ صرف خالی گمان ہی ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ, چوتھا طبقہ وہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے, يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں, ثُمَّ يَقُولُونَ, پھر لوگوں سے کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. مقصد لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا بہت کما لیں. کیا کر لیں؟ تھوڑا بہت کما لیں. یہ ہمارے حاجی نعمت اللہ خان برکی صاحب ہے نا, حاجی نعمت اللہ خان برکی صاحب, انہوں نے گوٹ بنایا
تو گوٹ والوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لیاری کے اندر جتنے بھی گوٹ آباد کرنے ہو تو پہلے مسجد کی جگہ دیتے ہیں. پہلے کیا دیتے ہیں؟ مسجد کی جگہ دیتے ہیں نا. ظاہر ہے کہ مسجد بنے گی تو لوگ آئیں گے نا. تو ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا, انہوں نے کسی جگہ پر جگہ دی تھی, وہ مولوی بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہیں دنوں میں تازہ تازہ منیر بھائی کا انتقال ہوا تھا نا. ٹھیک ہے, تو یہ بندہ مولوی کارڈ کھیل رہا تھا, اس کو تعریفیں کر رہا تھا. اس کو کیا کر رہا تھا؟ تعریفیں کر رہا تھا. تو کہنے لگا, یہ پیچھے مولوی بیٹھا ہوا اس کو ترغیب دیتا ہے کہ مسجد کا نام ہوگا جامع مسجد منیر برکی. کیا نام ہوگا؟ جامع مسجد منیر برکی. میں نے کہا نعمت, منیر تھا کسی صحابی رسول کے نام پر رکھواؤ اور اس کا ثواب منیر کو بخشواؤ. ٹھیک ہے, ثواب اس سے ہوگا. تو یہ اللہ کہتے ہیں, یہ اللہ کہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ منیر برکی کا نام ہوگا تو نعمت کی پراڈو وہاں کھڑی ہوگی, پیچھے پورا شاہی خاندان آئے گا, مولوی کا پیڑ بڑھ جائے گا. یشتروا به ثمنا قلیلا, کیا مقصد ہے؟ چند ٹکے کما لیے جائیں. فویل لهم مما كتبت ایدیہم, ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, اور ہلاکت ہے اس چیز کے لیے بھی جو انہوں نے کما لیا. ان آیات کے اندر اس بات کا بیان ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے.